دوستوں، بزرگوں، میں نے اکثر تنبیہ کے لیے ہر نماز جنازہ میں جہاں شرکت ہوتی ہے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دوستو، ہمارا جانے والا بھائی، ہماری جانے والی بہن ہمیں یہ سبق پڑھا کے جاتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، جیسے کل میں تمہارے ساتھ تھا، ڈیوٹی کرتا تھا، عمر میری چھوٹی تھی، عمر میری زیادہ تھی، جو تھا آپ کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، آپ ہمارے بھائی تھے، اور اب میں ایک ایسی چارپائی پہ لیٹ چکا ہوں کہ اب میں تمہیں نہ تو کہہ سکتا ہوں میرے لیے کھانا لاؤ، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملت کی جائے۔ اب ہم جا رہے ہیں، لیکن تم بھی یاد رکھو کہ تم نے یہاں رہنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے بھی یہاں نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے ضرور جانا۔ عزیز بتا رہے تھے کہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، شاید 20 سال کے، اور یہ کہیں سروس کر رہے تھے، اپنے کام پہ تھے، لیکن اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی کم سن ہے، کیا پتہ ان کی شادی ہوئی نہ ہوئی، کیا ہوا۔ انہوں نے یہ پوچھا نہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اسرائیل تو نے وہاں پہنچنا ہے اور اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس لیے نوجوانوں، بالخصوص میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تو ویسے بھی آخری عمر میں، خاصی عمر ہو چکی ہے ہماری، لیکن نوجوانوں یہ مت بھولو کہ جناب ہم سے کسی نے پوچھنا نہیں، ہم سے کسی نے امتحان لینا نہیں۔ جیسے سکول کے اندر کوئی آدمی جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اسے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے سال کے آخر میں ایک ممتحن نے آنا ہے اور آ کے ان سے امتحان لینا ہے، پوچھنا ہے کہ اس سال کے اندر تو نے کیا علم پڑھا، کیا تو نے کوئی سبق یاد کیا، کیا تو لکھ سکتا ہے، نہیں لکھ سکتا۔ اگر اس سال کا ہمیں فکر ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں ہم سے امتحان لیا جائے گا، تو دوستو یہ مت بولیے کہ کسی نے ہم سے پوچھنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا، مدعا رکھا، یہ نہیں کہ جناب آپ جائیں، کھائیں، پیئیں، زندگی گزاریں اور آ جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم نے وہاں جواب دے ہونا ہے، اور فرشتوں نے ہم سے پوچھنا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہوا، اگر ہمارا ایمان پختہ ہوا، تو ہم نے یہ کہنا ہے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کے وہاں پہ پوچھا جائے گا، سوالات ہوں گے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر انسان یہ کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہ پہلی امتحان گاہ ہوتی ہے قبر، جس کے اندر ہم نے حاضر ہونا ہے، اور فرشتے منکر نکیر وہاں کھڑے، وہاں ہمارے منتظر ہیں، ہم نے جو ہی جانا ہے تو انہوں نے حساب کے لیے آ جانا ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے یہ بھی پوچھنا ہے
ما كنت تقول في هذا الرجل کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. اور وہ ہستی کون ہوئی؟ وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے وہاں نہیں آنا، نہ ماں نے آنا ہے، نہ باپ نے آنا ہے، نہ کسی بھائی نے آنا ہے، نہ کسی رشتہ دار نے آنا ہے، کسی نے وہاں نہیں آنا. وہاں آنا ہے تو سونے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں انتظار، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، ہمارے عقائد پختہ ہونے چاہیے. اور اگر اسی قبر کے اندر اگر انسان کہنے والا جس کا عقیدہ درست نہ ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا رب میرا کون ہے، لا ادری. پھر جب اسلام کے لیے پوچھا جائے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. پھر کیا ہونا ہے؟ پھر حکم ہو جانا ہے کہ جہنم کی کھڑکیاں کھول دیا. پھر کیا ہونا ہے؟ جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے. اور جب جہنم کا بچھونا، وہ آگ ہمارے لیے بچھا دی جائے گی، قبر ہماری انگ ہو جائے گی. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر وہاں ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھیے، اپنے عقائد صحیح رکھیے، اللہ کی توحید کا اعلان کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے جو انبیاء تشریف لائے، ان سب نے آ کے جو پیغام دیا وہ یہی کہا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اللہ وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ جو خالق ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے. ہم سارے اس کی مخلوق ہیں. تو اس خالق نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے زندگی میں نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تم نے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ تم نے ہمسایوں کا خیال رکھا یا نہ رکھا؟ ایک ایک چیز کا اللہ کے حضور حساب ہونا ہے. اگر ایک جانور ہے نا، جانور اگر ایک جانور دوسرے جانور کو اذیت پہنچاتا ہے، ایک جانور اگر دوسرے جانور کو اذیت پہنچاتا ہے تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا، اس جانور کو بھی زندہ کیا جائے گا. پھر اس مخلوق کو اگرچہ وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس مخلوق کو زندہ کیا جائے گا، اور وہاں اس سے بھی حساب ہوگا. اگر ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارا تو اس کے لیے بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی. تو لوگوں اگر بکریوں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو سینگ کیوں مارا، تو اگر ہم لوگ ایسے ہیں جو کسی کا حق کھا لیتے ہیں لیکن ہمیں خیال نہیں ہے. کسی کی زمین سے اگر گزرو، کسی کی زمین سے اگر گزرو، ایک گھاس کا تنکا توڑو، حالانکہ اس گھاس کا جو تنکا ہوتا ہے شاید اس کی وجہ سے اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا اتنا، لیکن وہ جو گھاس کا تنکا آپ نے توڑا، آپ نے اپنے استعمال میں لے کے آئے، تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تو نے بغیر اجازت کے اس کی زمین سے گھاس کیوں اکھیڑی تھی. تو ہم تو لوگوں کی زمینوں کی زمینیں کھا جائیں، جس میں تھوڑی سی طاقت ہوگی، جس میں تھوڑا سا رسول رسوخ ہوگا، جس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوگا. لوگوں آخر کار ہم نے یہی
اور یہی چارپائی وہ چارپائی ہے جو ہماری منتظر ہے، اور اللہ کے حضور پوچھا جائے گا ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنے آب و اجداد کا خیال رکھو، اپنے چھوٹوں پہ شفقت فرماؤ، اپنے بڑوں کی عزت کرو، تکریم کرو، تعظیم کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں ان ساری کی ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اور اپنے عقائد کو صحیح رکھیے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے۔ قبر کے اندر جو حساب ہونا ہے، جو پوچھا جانا ہے، وہاں پہ صرف عقائد کے لیے پوچھا جائے گا کہ تیرا عقیدہ کیا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کہ اس شخص اس ہستی کے متعلق تو کیا کہتا تھا، تو جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، جو سرکار کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، جن کے اندر عشق ہوگا، وہ کہیں گے ہم یہ ہستی کون تھی، یہ ہستی کون ہے کہ ہر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہاں پہ کہنے والے عاشق یہ کہیں گے کہ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہی تو ساری زندگی میں انتظار میں رہا کہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا، ہم تو اسی انتظار میں تھے۔ تو دوستو وہاں پہ پوچھا جائے، اور اگر کہیں سرکار نے یہ کہہ دیا، تم نے کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی توہین کی، آقا علیہ السلام کے گھرانے کی توہین کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جانے قربان کرنے والے وہ صحابہ، اگر ان میں سے کسی کی آپ نے توہین کی، تو اگر وہاں سرکار نے یہ کہہ دیا، سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ہمارا نہیں، اگر سرکار نے یہ فرما دیا کہ یہ ہمارا نہیں، اسے لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے، پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور محبت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اس سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، سارے جہاں سے زیادہ، جب تک مجھ سے پیار نہیں کرتے تو ایمان والے ہو ہی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور پھر یہ کیسا تعلق ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تو تقاضا ہو، ہمیں ایک سرکار کے ساتھ بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ہم جو چیز سرکار نے فرمائی وہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو چیز ارشاد فرمائی اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری محبت بھی عجیب ہے، ہماری عقیدت بھی وہ عجیب سی ہوئی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس چیز کے ساتھ اگر ہماری محبت ہے تو ہمیں سرکار کے ساتھ محبت ہے، وگرنہ ہم محبت کے مقتضی نہیں، ہم محبت کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ ہمیں محبت ہے۔ ارے محبت کے لیے جس چیز کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو اور اس کے اندر عیب بھی کو ڈھونڈے، اور جناب والا کہنے والے تو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ قبر کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو سوال ہوگا نا، تو وہ وہاں پہ سرکار نہیں آئیں گے، وہ سرکار کی ایک فوٹو ہوگی جو دکھائی جائے گی۔ شاباش بھائی، سبحان اللہ، جڑا فوٹو چکھانا، جو فوٹو کھچوانا یہاں نہ جائز ہے،
جو فوٹو یہاں کھنچوانا ناجائز ہے، جس کمرے کے اندر تصویر لگی ہو وہاں آدمی نماز ادا کرے، وہ ہوتی نہیں نماز. اچھا وہ تصویر جو شرعاً یہاں صحیح نہیں، تو جناب یہ ادھر سرکار استغفر اللہ. لوگوں غلط فہمیوں کا شکار اگر آپ کو کرتا ہے اس کے منہ پہ تھوکو، اس کو کہو کہ ہمارے آقا نے وہاں آنا ہے، اور اگر ہمارا چھٹکارا ہوگا تو صرف آقا علیہ السلام کے سبب سے ہوگا، ورنہ ہم نے کیا ہے یہاں. اور یار نماز ادا کرتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے کھوپنے نہیں ہوتا ہے ذرا یہ ادھر کا حساب کریں، ادھر کا حساب ہو جائے گا. نماز میں بھی ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہمارا تصور کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، میرے نبی کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت، یہ سارا ایمان کا تقاضا ہے. اگر ان کے ساتھ محبت نہیں دیکھو کدھر ہے تمہارا ایمان. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کے ساتھ محبت عطا فرمائے، سرکار کے ساتھ محبت عطا فرمائے. اگر یہ محبت ہوئی تو وہاں سرکار نے آنا ہے اور سرکار نے ارشاد فرمانا ہے. یہ ہمارا سرکار نے ارشاد فرمانا ہے. اپنی صفوں کو سیدھا فرمائے. صفوں